السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کل توجہ کر رہے ہیں زیارت عاشورہ، معرفت، فضیلت، اس پہ جو ہم مولا سے گفتگو کرتے ہیں، مولا سے جو بات کرتے ہیں اور مولا جو ہماری فریاد کو سنتے ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے بیان کیا کہ ہم مولا کو سلام کرتے ہیں تو مولا اتنی ہی مرتبہ ہمیں جواب دیتے ہیں سلامتی کا۔ ایک طرح سے تسلی ہو جاتی ہے جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے معاملات مولا کے حوالے ہیں، اور یقیناً مشکل کشا کے بیٹے ہیں تو مشکل کشائی بھی ضرور کریں گے۔ آج ہم چلتے ہیں زیارت عاشورہ کہ ہم یہاں پہ پہنچے کہ ہم نے یہ جملے کہے کہ مولا یہ بہت عظیم مصیبت ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، اور پھر ہم نے یہ توجہ کی کہ ہم جو دنیا میں پریشانیاں جھیلتے ہیں وہ اس حادثے اور آپ کی تکلیف، آپ کے مصائب کے آگے ہمارے معاملات کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم سب دیکھتے ہیں کہ زیارت میں پھر جو ہے لان وغیرہ ہے، اور ہم لان بھیجتے ہیں، ویسے بھی نماز کے بعد بھی، زیارت عاشورہ میں بھی۔ اب ہم اس سے آگے دیکھیں گے کہ ہم اب مولا سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس چیز پہ ہم توجہ کرنے سے پہلے زیارت عاشورہ کے جو کرامات ہیں، فضیلتیں ہیں، اتنی ہیں، کہتے ہیں کہ جو اس کو پابندی سے پڑھتا ہے اور اگر 100 دفعہ لان سلام کے ساتھ پڑھتا ہے تو مستجاب دعوات، یعنی کہ اس کی دعائیں جو ہیں مستجاب ہونے لگتی ہیں۔ یہ زیارت کوئی معمولی زیارت نہیں ہے۔ ہم ان جملات پہ اب غور کریں گے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں مولا سے، اور سالوں سے ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنی کسی بہت بڑی حاجت کے لیے ہم نے 100 دفعہ لان سلام کے ساتھ بھی پڑھا، مگر ہم وہ چیز اپنے اندر محسوس نہیں کرتے روحانیت کی، کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے والا جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے حاجت قبول ہو جاتی ہے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں مولا سے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی مصیبت میرے لیے بہت عظیم ہے۔ آپ پر میرے والدین، میرے ماں باپ قربان، اللہ اکبر۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے کہ ان کے خلاف کسی سے کوئی بات سن نہیں سکتے، کتنا جوش آتا ہے۔ اگر ایک آدھ دن والدین خفا ہو جائیں، خصوصاً ماں خفا ہو جائے، باپ خفا ہو جائے، بات نہ کرے تو کیسی طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہی ہم سے بات کرنا شروع کر دیں، ان کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ ماں باپ کیا چیز ہیں، اور ہم مولا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ قربان، یعنی ہم اپنے ماں باپ کو آپ پہ قربان کر سکتے ہیں۔ ہم تو ہیں قربان اپنے ماں باپ کو، اللہ اکبر، کہ آپ کی یہ مصیبت میرے لیے بہت عظیم ہے۔ بھلے ہی میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، مگر اس مصیبت کے آگے یہ کوئی مصیبت نہیں لگے گی مجھے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ایمانداری سے ہم سوچیں کہ ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دل سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، معرفت حاصل نہیں کرتے، امام حسین کے مشن کو نہیں سمجھتے، مولا کی معرفت کو نہیں سمجھتے۔ کیا واقعی میں ایسا ہے کہ ہم مولا کی مصیبت کو عظیم سمجھتے ہیں؟ یقیناً جب مصائب آتے ہیں اس وقت تو ہم عظیم ہی سمجھتے ہیں نا، مصائب سنتے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ صرف مجلس کے ایک پارٹ کے لیے ہمارے پاس مصائب کا جو ایک حصہ ہوتا ہے مجلس میں، اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ مولا کی مصیبت ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ بھی آپ پہ قربان کریں۔ عظیم مصیبت ہے یہ، بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے۔ تو ہم اب جہاں اپنے والدین کو قربان کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے اس گرمی کے عالم میں میں اپنی بے حجابی کو قربان کر سکتی ہوں؟ پورا سال میں جس طریقے سے زندگی گزارتی ہوں، کیا 2.25 مہینے مولا حسین کو، حالانکہ پورا سال میں زیارت عاشورہ پڑھ رہی ہوں، میں اپنی ہی بات کروں، چلے میں پورا سال زیارت عاشورہ پڑھ رہی ہوں، اور 2.25 مہینے تو مولا حسین کی نظر کرم خاص اور خاص ہو جاتی ہے، بی بی سیدہ کی ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کے رونے والے ہیں، عزادار ہیں۔ میں کیا قربان کر رہی ہوں؟ کیا 2.25 مہینے میں مجلس میں احترام کے ساتھ ایک کالی چادر بنا سکتی ہوں؟ کیا میں یہ قربانی دے سکتی ہوں؟ 2,000 1,500 روپے میں قربان کر سکتی ہوں
حالانکہ یہ تو میں نے بہت معمولی قیمت بتائی ہے. آج ہم لوگوں کے کپڑوں کے پرائس سنتے ہیں برانڈڈ تو ذہن جو ہے عجیب ہونے لگتا ہے سوچ کے کہ اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں. کیا میں یہ قربانی دیتی ہوں کہ میں فرش ازاں پہ جاؤں تو ایک کمپلیٹ چادر میرے پاس قاعدے کی ہونی چاہیے, ایک عبایا میرے پاس بلیک کلر کی ہونی چاہیے, میرے بال اچھی طرح سے کور ہونے چاہیے؟ کیا میں یہ قربانی دیتی ہوں؟ کیا ہمارے جوان بچے داڑھی رکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی اکبر کے ماننے والے, مولا عباس کے چاہنے والے, کبھی ذہن میں تصویر آتی ہے اہل بیت و معصومین کی کہ کیا بی بی زینب بی بی سیدہ بے حجاب ہوتی ہوں گی باہر نکلتے وقت؟ حالانکہ کون سا موقع نہیں ہے کہ بی بی سیدہ بھی باہر نہیں آئی ہیں. مباہلہ دیکھ لیں, باغ فدق کا معاملہ دیکھ لیں, بی بی زینب کا دربار میں خطبہ دیکھ لیں, مدینے سے کربلا کا سفر دیکھ لیں. کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ اور پھر ہمارے جوان مولا عباس کے نام پہ, مولا حسین کے نام پہ چھریوں کا ماتم کرتے ہیں. وہ الگ فقہی مسائل ہیں کہ اپنے مجتہد کو فالو کریں گے, کہاں پہ مجتہد جو ہے ان کا خاموش ہے, کہاں پہ منع کرتا ہے, کہاں پہ اجازت دیتا ہے, وہ مسائل الگ رکھتے ہوئے کہ جو اپنے مارنے پیٹنے کو تیار ہیں, کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اتنا مولا کا غم ہے کہ میرا ہی دل چاہتا ہے کہ میں چھریاں ماروں گا تو میں ماروں گا, چاہے اب خون کی وجہ سے میری نماز قضا ہو جائے, میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی اپنے آپ کو راضی کرنے میں کہیں ہم مولا حسین کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے اس وقت راضی ہیں یا نہیں, کہ ہماری نماز قضا ہو جائے گی, یا ہم کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں نماز کس طرح ادا کرنی ہے, علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں. دیکھیں یہی مسائل ہیں زیارت عاشورہ کے کہ جو برکتیں فضیلتیں حاصل ہونی چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں نظر نہیں آتی. ہم نے خود سنا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم نے 40 دن کے عمل کیے, 14 دن کا عمل کیا, مگر جیسی حاجت ہم چاہ رہے تھے ہماری قبولیت کے اس درجے تک نہیں پہنچی. معاملات بہتر ہوئے مگر 100% نہیں ہو سکے, اور کچھ لوگوں کے ہو بھی جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا اور ہمارے ماشاءاللہ حالات بہتر ہوئے. تو توجہ یہ کرنی ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. ہم کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ماں باپ قربان, آپ کی مصیبت میرے لیے بہت عظیم ہے, مگر مجھے تو سب سے بڑی مصیبت ہی یہ لگتی ہے کہ گرمی میں اسکارف کیسے پہن لوں میں, میرا تو بلڈ پریشر شوٹ کرنے لگ جائے گا. اگر میں اسکارف پہن کے باہر جاؤں گی تو مجھے تو گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. میرے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہے مولا, یہ میرے لیے تو بڑا عذاب کا کام ہے یہ کرنا, کہ میں کر ہی نہیں سکتی اتنی گرمی کے اندر. اور نامحرموں کے سامنے اگر مجھے جانا پڑے جلوس میں, زیارت میں, مجلس میں, اور میں ساکس کس طریقے سے پہن لوں, جبکہ اب ہر طرح کے ساکس موجود ہیں. کربلا زیارات پہ ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ایران جا رہے ہوتے ہیں, وہاں سے اس طریقے کے مٹیریل کے آتے ہیں, آپ کو گرمی نہیں لگتی, آپ پہن کے سو بھی سکتے ہیں. مگر ہمارے لیے تو سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ ہم حجاب نہیں کر سکتے, لوگ مذاق اڑائیں گے, سوسائٹی میں کیسے موو کریں گے, لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے. اللہ اکبر, بی بی سیدہ کی کنیز اور اس کو کوئی بیکورڈ سمجھے, وہ خود بیکورڈ ہو سکتا ہے. جو اہل بیت کے طریقے پہ چلنے میں جس کو شرم محسوس ہو وہ خود بیکورڈ ہو سکتا ہے, مگر عمل کرنے والا کبھی بیکورڈ نہیں ہوتا. اور اگر 4 باتیں سننی پڑ جائیں کسی کی تو کوئی بات نہیں, دین کی خاطر مولا حسین نے تو اپنا گھر بار لٹا دیا. ہم لوگوں کی 4 باتیں سن لیں کہ پہلے ایسی تھیں اب ایسی ہو گئی, کوئی بات نہیں, ہاں ٹھیک ہے, پہلے ایسے تھے اب ہدایت مل گئی. کیا ضروری ہے, یہ کوئی دلیل ہے کہ پہلے جیسے تھے اب ہدایت نہ ملے, ویسے کہ ویسے ہی رہیں؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو بس آج کا موضوع یہی کہ ہم یہ سوچیں کہ عظیم مصیبت ہمارے لیے کیا ہے. ایک ضمناً بات یہاں پہ یہ بھی مولا حسین کی معرفت کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ تھوڑی گفتگو کرتے رہیں گے کہ اربعین کی زیارت ماشاءاللہ سے بہت فضیلت ہے, اس کی بے انتہا فضیلت ہے. اور جہاں کہیں ہم دیکھیں اب جیسے ہی ایام ازا شروع ہوتے ہیں تو لوگ اربعین کی زیارت کے لیے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زیارت عاشورہ کی طرح زبانی بات کہ کاش ہمیں بھی مولا بلا لیں, کاش ہمیں بھی طلب کر لیں. اچھا ان سے پوچھے چلیں بھائی فلاں گروپ جا رہا ہے, بہت ریزنیبل میں ہے, آپ کر سکتی ہیں, کوشش کیجیے. ہمارا تو پاسپورٹ ہی ریڈی نہیں ہے. وہی ہو گیا نا زیارت عاشورہ والا, بات کچھ کر رہے ہیں کام کچھ کر رہے ہیں. تو گزارش یہ اپنے ہر مولا کے عزادار سے
کہ اپنے اندر وہ تڑپ رکھیں، پاسپورٹ ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. ایام اذاں آنے سے پہلے پہلے جیسے ہی رمضان آتے ہیں، عید آتی ہے، عید الفطر آتا ہے، فوراً چیک کرنا شروع کریں کہ میرے پاسپورٹ کی کیا ویلیڈیٹی ہے، کب ایکسپائر ہو جائے گا. فوراً اس کو چیک کیا جائے، فوراً اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے کہ مولا پتہ نہیں کب مجھے طلب کر لیں. دیکھنا شروع کر دیں، گروپس کو چیک کرنا شروع کر دیں، اپنی کوششیں اسٹارٹ کر دیں. کوئی انسٹالمنٹ پہ آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہو جائے، کوئی کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتے ہیں مولا. پیسے کا تو کوئی معاملہ وہاں ہے ہی نہیں مولا حسین کے ساتھ. تو اربعین کی زیارت کے لیے آج کا تبرک آپ یہ سمجھیں کہ صرف ارادہ کرنا نیک نیتی کے ساتھ. ایسے نہیں کہ میں آپ میرا لیکچر سنیں اور زبانی کہ اچھا مولا ہم بھی اب اربعین کے لیے تیار ہو گئے، اس طرح نہیں. کوشش کے ساتھ کہ مولا ہمیں اربعین کا زائر بنائے. تو کہتے ہیں کہ اس سفر کی تیاری، اس سفر کے بارے میں سوچنا، یعنی پہنچے بھی نہیں ہیں اب تیاری اور سوچنے سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. اللہ اکبر. اتنی عظیم یہ زیارت ہے، زیارت اربعین مولا حسین کی کربلا جا کے. اور جو نہیں جا سکیں گے کسی وجہ سے یا ابھی تک نہیں ایمانداری سے اس طرف توجہ کی، تو ان کے لیے ہم بتائیں گے کہ پھر کیا کرنا ہے. تو اپنی کوششوں کو جاری رکھیں. کبھی بھی کوئی کہے کہ بھائی آپ اربعین پہ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، یا کسی کا سن کے کہ اربعین پہ جانا ہے، تو فوراً کہیں ہاں مولا بلا لیں انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں آج اگر کہیں تو بڑی مشکل سے لوگ، کیونکہ یقیناً لوگ اپنے وسائل، اپنے حالات معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر مولا کے لیے ابھی ہم نے کہا نا زیارت عاشورہ میں سب قربان، ماں باپ قربان. تو پھر نہ سوچیں، بس کہ ہاں مولا بلا لیں، چاہے لاکھوں کروڑوں کا ہو، کہ مولا بلا لیں. آپ کے لیے سب آسان ہے، اور یقیناً ان کے لیے سب آسان ہے.